سنت و جماعت کبھی بھی کسی عالم کو آپ نے ڈھونگی باباؤں کا رجحان کی طرف بلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا بھائی ان کی طرف آ جائیں، ایسا رجحان نہیں دیکھا ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا دو ٹوک موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے، میں تو طالب علم ہوں، جو علماء ان سے آپ جا کے پوچھئے، موقف یہ ہے کہ جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، دین بیچارے کو پتہ ہی نہیں، قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا اللہ کا ولی ہوگا؟ اور آج آپ جائیے اور چھوٹے چھوٹے آستانے جو بنا رکھے نا، ابھی نام نہاد بابا بنے پڑے، آپ ان کے آستانے میں داخل ہوں گے نا، آستانے میں بدبو آئے گی اور آپ بالکل بیزار ہو جائیں گے، یار یہ اتنی بدبو مار رہا ہے اس کا آستانہ۔ اور مجھے بتاؤ اللہ کا دوست کبھی بدبودار ہو سکتا ہے؟ میں کہا اس سے چھوڑو کبھی بغداد چلنا، غوث پاک کے جسم کی بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم ان کے دیواروں سے بھی مجھ کو اندر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی بندہ غریب نواز کے در پہ چلے جائے نا، ان کے در و دیوار سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی احمد رضا کے در پہ چلے جاؤ بریلی، تو ان کے در و دیوار سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی کبھی بدبودار نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوگا تو خوشبودار ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا اسے پتا ہوگا میرے لیے کیا حلال ہے، میرے لیے کیا حرام ہے۔ اللہ کا ولی ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ شریعت مطہرہ نے کس چیز کو میرے لیے حلال کر دیا اور کہہ دیا یہ حد ہے، اس حد کو تو پار کرتا ہے تو یہ تیرے لیے بھی حرام ہے، چاہے تو کتنا ہی اللہ کا قریبی کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، حضور فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے دیدار سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور شیطان کی یاد آ جائے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے دیدار سے آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ واقعی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کہا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دیدار سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو میرا عزیز دوستو، آپ نے ایسے اولیاء جو نام نہاد اولیاء ہیں، وہ کندھوں سے نیچے ان کے پاؤں تک بال آ رہے ہیں بیچاروں کے، ستر عورت کا پتہ ہی نہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سب کھلا ہوا ہے، بندہ گھوم رہا ہے، اور کہا بھائی بابا بڑے پہنچے ہوئے۔ علماء نے کہا پہنچا ہوا تو ہے لیکن جہنم تک پہنچا ہوا ہے، یہ جنت تک نہیں پہنچا ہوا۔ اور جس کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت مطہرہ نے میرے لیے کیا چیز کو حلال اور حرام کر دیا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ جو خود گمراہیت کے راستے پر چل رہا ہو وہ کبھی آپ کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا تھا، بیعت ہوتی تھی۔ اب جب صحابی کی وائف، بیٹی، ماں، بہن، صحابی آتی ہیں، اب کیا حضور ہاتھ میں ہاتھ دیا کرتے تھے؟ فرماتے نہیں، حضرت عائشہ فرماتی ایسا کچھ نہیں تھا، پردہ لگتا تھا، پردے کے اس طرف عورت، پردے کے اس طرف رسول اللہ، ہاتھ دینا تو دور کی بات، اور محبوب تو غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ دین ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کو مجھے سکھا دیا، یہ دین ہے۔ آج کا نام نہاد بابا مزار پر غیر محرم عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کبھی ہاتھ دبوا رہا ہے، کبھی ان سے سر دبوا رہا ہے، کبھی ٹانگیں دبوا رہا ہے، اور لوگ کہے بھائی یہ بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے، تو بھائی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اس کے اتباع کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے سب جہنم کے راستے پر ہیں۔ بات یہ ہے سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ دنیا کے تمام بابا ایک طرف ہیں، تمام اولیاء ایک طرف، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جا کے ہم نے اولیاء کے دروں کو تھامنا ہے۔ کوئی اللہ کی مخالفت کرتا رہا اور کہا بھائی مجھے تو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، کوئی حضور کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا رہا ہے بھائی مجھے تو اپنے اللہ والے سے بڑی محبت ہے، اپنے بابا جی سے بڑی محبت ہے۔ ہم ہوتے محبت میں اندھے، سن نہیں سکتے، یار اپنے بابا کے لیے نہیں سنتا، اور آج تو نہیں سنتا کہ اللہ نے تیری نہیں سننی ہے، وہ تو خود جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، کل تجھے بھی جہنم کے راستے پر لے کر کے جا رہا ہوگا۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس ڈھونگی کے چکر میں پل صراط سے گر جائے۔ تو آج سننی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، محبت کو ایک طرف رکھیے۔ یہ دیکھیے جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جس کو میں پیر مانتا ہوں، جس کو میں ولی مانتا ہوں، یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا؟ شریعت کی مخالفت تو نہیں کرتا؟ اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور کیا آپ اور میرے ہم پر نماز فرض ہے کہ اللہ کے اولیاء پر نماز فرض نہیں؟ کون سے قرآن کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو بھائی اولیاء پر نماز فرض نہیں ہے؟ کون سے قرآن کی آیت مبارکہ؟ نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور میں کیا نماز پڑھتے ہوں گے؟ ارے ولی ہو نا تو غوث پاک 40 سال تک فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہوتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی، پھر اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے اولیاء نماز سے محبت کرنے والے۔ یہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں چل رہی، وہ بابا وجد میں لگا پڑا، وہ جو مریدین بھی آستانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت بھی ترک کر دی ہے، وقت بھی نماز کا نکل گیا ہے، اور کہا جا رہا بھائی بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں تو حضور والا، ایسے باباؤں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا ان لوگوں سے لینا دینا ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام کی پاسداری کرتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، امت مسلمہ کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا لینا دینا ہے، انہی لوگوں سے محبت کرنی ہے، انہی لوگوں سے اپنا قرب بڑھانا ہے۔ آپ قرب بڑھائیں گے، اللہ رب العزت ان اولیاء کے صدقے آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام اولیاء سے محبت نصیب فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا، لوگوں کا محفل سجانا، سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔